الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون سبحان الله. وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله سبحان الله. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ وحدانیت اندر حمد و ثنا بیان کرنے بعد درود پاک صاحب الاولاد شافع روز جزا احمدی مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات دی برکات پیش کرنے بعد میری نہایت ہی واجب الاحترام سامعین ذویل احتشام دعا ہے رب العزت ناچیت کو کلمہ حق بیان کرن دی سن سنا دے عمل کرن دی سارے ہمیں توفیق عطا فرمائے. سامی نظیر بقال رب العزت نے اپنے پیارے کلام کے اندر کئی مقامات ہوتے ارشاد فرمایا اپنا خوف اپنا ڈر دیوایا رب العزت نے
نبیاں کو بھیجے اعلان فرمایا رسولہ کو بھیجے اعلان فرمایا کہ اللہ دا خوف اپنے اندر طاری رکھو رب دے خوف کرو ڈرتے رہو رب دے خوف کے اندر زندگی کو گزارو رب وحدہ لا شریک مولا نے اپنے متعدد پیارے کلام کے اندر مقامات کے اندر ارشاد فرمایا اے سلسلہ رب نے اپنے پیاری کتاب کے اندر بھی ارشاد فرمایا اور اپنے نبیوں کو اپنے رسولوں کو اور اپنے ولیوں کو نیک لوگوں کو بھی ارشاد فرمایا کہ میرے بندوں کو اے پیغام اے پہنچے دے رہو لیکن اساں اس پیغام کو مالک حقیقی دے خوف کو ڈر کو بھول بیٹھے ہیں اساں دنیا کے اندر دل لا بیٹھے ہیں رب کا خوف بھلا بیٹھے ہیں رب کی عبادت کو اپنی دل کو بھلا دے دنیا کے اندر لا دے مال و متا کے اندر زندگی گزرے دے پے لیکن جڑا رب العالمین ازل نے فرمایا سکو کہ میرے پیار کے اندر زندگی گزارو لیکن اسا رب کا ڈر کدھر نہیں رکھا اے دیکھ لو اگر سارے اندر ڈر ہو گیا کہ اسا نماز کو نہ چھوڑوا اگر سارے اندر ڈر ہو گیا رب دا اگر کوئی ایسا کم ایسا کرنا تو آنکھوں کہ رب دا ڈر اندر ہو گیا پیدا تھی گیا اسا ڈنڈی نہ مارو گا اسا ملاوٹ نہ کرو گا اسا تو نمبری نہ کرو گا لیکن کیا ہے سارے اندر ڈر کہنی کہ خوف سارے اندر نکل چکا ہے لیکن جڑا رب العالمین ازل نے اپنے پیارے کلام کے اندر ارشاد فرمایا اگر ذوق محبت نال بیٹھے ہوئے کو سبحان اللہ رب العالمین ازل نے اپنے پیارے کلام کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان رب العالمین ازل نے فرمایا بے شک وہ لوگ جڑے ڈرتے ہیں کہ ڈر والے ہیں الذین اتقوا جڑے اللہ کو ڈرتے ہیں اذا مسهم جلے شیطان انہاں کو گھسیٹ دے شیطان وسوسے پیدا ان دل و دماغ کے اندر اپنی شہوات اور اپنی پیروی کران دے لینا سارے اندر دل کے اندر خیالات پیدا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون رب العالمین ازل فرمائے وہ لوگ جڑے میرے کو ڈرتے ہیں وہ ہوشیار تھی وینے انہاں دی اکھیاں کھل وینیاں انہاں کو پتہ چل وینا کہ شیطان دا بہکاوا ہے شیطان دا پہلاوا ہے شیطان سب پر گلاونا چاہتا ہے او میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام علماء اجازا شیطان دے پر گلاون دے اندر شیطان دے بہکاوے دے اندر شیطان دی چال دے اندر پھس چکے ہیں شیطان دے چال دے اندر پھسے ہیں اصل شیطان دی پیروی کرنے پہ رحمان دی پیروی کو بھول گئے او میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام جنرل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے او نوجوان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی مراد بھی ہے مرید بھی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام میرے نبی دا صحابی بھی ہے غلام بھی ہے ادا دور خلافت ہے اپنے دور خلافت کے اندر ایک ایسے نوجوان کو پیدا نہیں دے کہ ایسا زاہد و عابد جڑا رب دی عبادت کرے دے بڑا نیک متقی و پرہیزگار مدت نیک دے عبادت کو حضرت سیدنا عمر پاک بھی رقص کرے نا تعجب کرے نا دل اندر حسرت آدھے کہ کاش میں بھی اس عابد کی طرح عبادت گزاروں نا او جڑا شیطان بھی رستہ بدل بنے عمر پاک کو نیک دے عمر پاک چاہو جلال اللہ نوجوان مراد مصطفیٰ دل اندر یوں خیال ہے تعجب کی تشے کاش میں عابد جوان اتنا عبادت کرا او نوجوان رات دی شادی نماز
یاد آ گئے بل رب دے پیارے کلام دی تلاوت سونی سونی زبان دے سجا دیا دے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون جلے رب دا پیارا کلام یاد آ گئے پیغام یاد آ گئے کہ او لوگ ڈر والے ہیں جلے شیطان اپنے پہلاوے دے اندر گلے دے آنا چاہتا ہے پر او ہوشیار دی میرے والے اکھیاں کھول ویرے جس ٹائم او نوجوان اصیل و جمیل عورتیں گناہ دی دعوت کو قبول کرتے جلے انہیں دروازے سے پہنچے نوجوانوں ذرا غور کرو اجازہ کہ اپنے جوانیاں کو پہ گزرے دے آج ساری کی جوانی لہب و لہب دے اندر آج کھیل تماشا دے اندر رب دینا فرمانے دے اندر سارے زندگی پہ گزر دیئے آج ساری سبیر دی نماز بستر دے اندر ہوندی ہے ساری دوپہر دی نماز چاہت وچ گزر ویندی ہے ساری عصر دی نماز بال بچن وچ گزر ویندی ہے ساری مغرب دی نماز بارو بازاراں وچ گزر ویندی ہے او نوجوان ساری شادی نماز ہوٹا تے گزر ویندی ہے نماز دی پرواہ نہیں کیندی اساں بڑے عاشق رسول بنے بڑے خدا دے خوف والے بنے آئے غور کرے اج میرے آقا علیہ السلام دا غلام او نوجوان جس ٹائم تک پہنچے اللہ دا خوف طاری ہو گئے رب دا خوف آ گئے رب دا ڈر دل اندر آ گئے اتے گر بے ہوشی دا عالم طاری دے گئے بے ہوش ہو گئے باپ انتظار دے اندر بیٹھے میرا پتر آیا میری خدمت کریا میں کو گھٹیا میں کوٹ مروڑا کریا باپ انتظار دیا گھڑیاں کرے میرا میں روٹی دے چل جائے بنا میں دیکھ دے آما اپنے پتر کو نماز پڑھ بستے گئے واپس حالی تک نہیں آیا اتنا وقت گزر گئے لوگوں کو لے دے دیئے رسل اللہ دے دے دروازے دھوتے بے ہوشی دا عالم تاری ہے او نوجوان زاہد و عابد بے ہوش پہ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ کا او زاہد عابد چلو نہ پیو کو لے دے جا دے گھر دے اندر آئے تھوڑی دیر دوبارہ اس عابد زاہد نوجوان کو ہوش جو آئے کیا دے دے کہ گھر لے باپ پریشان ہے سارے جوان پریشان ہے باپ نے پوچھا ہے میرا بیٹا اے میرا جگر دا ٹکڑا اے میرے لفظ جگرا اے میرے نور نظرا اے نظر تیری حالت کیویں تھی گئی ہے تیرے تے کیا تاری جاری تھی گئے انہیں سارے واقعہ کہانی پیش کی تھی باپ کو جس ٹائم دسایا بل رب دا پیارا کلام جو سنوایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون اس نوجوان نے جس نے میں پیارے کلام میں تلاوت کے دیے چار جان آفرین دے حوالے دے گئے روح پرواز ہو گئی ہے اس نوجوان دے رات و رات باپ نے جلدے جلدے دفن کا بند انتظامات کے دے رات و رات اس نوجوان کو سپرد خاک کر دیتا ہے قبر دے اندر دفن آ دیتا ہے صبح تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک خبر پہنچی ہے آپ اتگر چلے چل دے اس نوجوان دی تعزیت کرن واسطے گھر دے اندر آئے اس باپ مٹھے دے گول آدھے شکوا کی دینے الگ لگے سافے نوجوان زاہد و عابد موت دی دے وفات دی خبر میں گوتے کیوں نہیں دیتے میں آمہا جنازے دے اندر شرکت کر رہا جنازہ پڑھا اس نوجوان زاہد و عابد دے باپ نے آکھا کہ میں اے نامناسب سمجھائے کہ رات دے اندر میں تو گزرنا حرام دے اندر خلل پیدا کرا کا گزرنا تکلیف دیوا اس عمر نوجوان عمر دے باپ نے آکھا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جوان بیٹا جنا خوف خدا دی وجہ تو کی جہان تو چلا گئے اس نے آکھا کہ چل میں کو اس نوجوان دی قبر جو دلائے والا حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان عابد زاہد دی قبر تے پہنچے آپ نے کروائیں دے سلام پیش کیتا سلام پیش کے دے رب دا پیارا کلام پڑھا فرمایا والما خواب مقام ربی
رب دے عذاب کو ڈر کے انہیں واسطے روح جنت آئیں جنت ایک عدل جنت دوج جنت نعیم فرمایا جنت عدل تجری میرا تحت حل انہار جنت عدل انہیں تلے لہرہ انہیں اندر تلے لہرہ مانی شہد دی لہر مانی دودھ دی لہر مانی خالص دودھ ہمیں انہیں واسطے جڑا رب کو ڈر کیے رب دے خوف کرو انہیں واسطے روح جنتن ہے جنت عدل روح جنت نعیم روح جنتن انہیں واسطے اس نوجوان دے خوف خدا داری کیا حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ قبر تیر گئے جس نے یہ آیت مبارکہ پڑھی کہ اس نوجوان نے آقا کہ اے عمر رب نے سچ فرمائے جنہیں روح جنتنا میں نے وعدہ کیتا ہے رب العالمین ظلمے کو روح جنت عطا فرمائے سامعین وقار میرے پیارے آقا علیہ السلام دا غلام یہ جہان تو پرواز کر گئے آ میرے مسلمان ذرا ظہور کر آج تیری میری جوانی کتے میں گزرتے ہیں تیری میری جوانی گزاروں دا کیا طریقہ ہے آ مسلمان ایک نوجوان رستے اندر بہتا پہ کلا بزرگ ہے جیڑا جھوٹ دے چلتا بہتے غور کرے میری گال میں تو کیا ایک سبق ایک میسج ایک پیغام دینا چاہنا نوجوانوں اپنے نوجوانیاں کو برباد نہ کرو اپنے نوجوانیاں کو جنہیں رب دے پاک بارگاہ اندر حضور پاک نے شریعت اندر لے دیا اور نوجوان دا گزر دیئے ایک بزرگ پوری ٹیسی پاپ ہے جنہیں جھک دے چلتا ہے کمر جھک گئی ہے تلے جھک دے چلتا ودے اس نوجوان نے سوچا کہ میں مذاق کر رہا ہے سبابے دنال مسخر دیئے دنال آگا لگا بابا بڑی حسرت ہے کہ میں رب نے عبادت کرا اس نوجوان نے جس نے ہمیں سنا انہیں آقا کہ اے بابا میرے ساتھ میں کوئی سبق کوئی آخر میں کوئی نصیحت کر انہیں آقا کہ اے دیکھ لے آج جی میں جوانی کو ادا تلاش کرے نا کل کو تو بھی میں جوانی کو تلاش کرے سے لیکن تک کو جوانی ملنی نہیں جی میں آج میں کو جوانی نہیں ملنی یہ جوانی ہے یہ وقت عبادت کر لے جڑی عبادت جوانی دے اندر کرے سے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس ٹائم بندہ جوانی دے اندر عبادت کرے دے جوانی دے اندر عبادت کی لذت جے دے رب العالمین یزل کو بڑھاپے دے اندر بھی وہ ثواب دے دے جو جوانی دی عبادت ہو کہ اگر کوئی ملازم نوکر ہوئے نوکری سرکاری سطح دے خریدار آئے دو جس ٹائم وہ ریٹائر تھی بنی او جس ٹائم او سطح دے ہوتے سرکاری لیول دے ہوتے وہ نوکری خریداری آئی جس ٹائم وہ دی مدت مکمل دی گئی
ریٹائر تھی گیا وہ کو پینشن ملنا شروع کی گئی ہن بیٹھا وہ گھر بھی ہے جتے کر وقت کوئی وہ ڈیوٹی کہنی کوئی تنخواہ وہ پینشن ملتی رہی ہے میں کہ جڑا بندہ جوانے دے اندر عبادت کرے رب دی پاک بارگاہ دے اندر ول رب لم یزل اوہا پینشن جڑی ہوئی جوانی والے اوہا عطا کر دیتا چاہے وہ جی میں عبادت کرے کوئی مزہ لطف کو جوانی والا مسلمان ذرا غور کر ایسا جی نمازہ کہنے ایسا جی اندر خوف خدا کہنے ایسا جی اندر شریعت مصطفیٰ علیہ کوئی گال کہنے ہیوت شیخ سادی شرازی کیا خوف فرمین کر جوانی توبہ کرتا شوہ پیغمبر یاسر فرمایا کہ جوانی دے اندر توبہ کرنا ہے پیغمبر دا شوہ جوانی دے اندر توبہ کر لو جوانی کو اپنے کو برباد نہ کرو اے مسلمان ذرا غور کر سجے تابع ہمیں دعویٰ سجا اکثر انہیں پیاؤ کہ آقا علیہ السلام نے بڑے عاشق ہیں میں لیکن سجے نمازہ کہنے سجے روزے کہنے قوم خدا کہنے اجھا ساتھ دے اندر ملاوٹ کرو پانی دی اسا مسلمان کرو اج دکانداری دے اندر دو نمبری کرو اسا کرو اجھا سہارے کاروبار دے اندر ملاوٹ کرو اسا کرو اج بہن دا حق کھاؤ اسا کھاؤ اج ماں پیو دی نافرمانی کرو اسا کرو اگو اسا محمد مصطفیٰ نے غلام ہے نانا مسلمان اے تیری غلامی محمد قبول کرے آ مسلمان اکثر سرا دعویٰ ہونا پیار غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن یہی سوچ کو میں یاد آ کے ذریعے سوچ کو بدل لاؤ تبدیل کر لاؤ ہر ایک چیز بدل چکی ہے ہر ایک نظریہ بدل چکا ہے جڑا تیرا میرا دعویٰ ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے ہن یہ سوچ کو رکھ لے ہن اے آقا کر جتے کری بیٹھا کر جے کوئی آقا کر دکان دے بیٹھا کر ہوٹل دے بیٹھا کر گھر بیٹھا کر جتے کری بیٹھا کر آقا کر غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے نماز غلامی رسول دے اندر حقوق عبادت بھی قبول ہے غلامی رسول دے اندر شریعت مصطفیٰ بھی قبول ہے غلامی رسول میں ہر ایک شریعت متحرات زندگی کو بسر کرنا بھی قبول ہے میرے پیارے دوستو بزرگوں اے ذہن رکھو اے جڑا سارے صرف دعویٰ ہے میرا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے یہ کو چھوڑ دو اور یہ نظریہ رکھو غلامی رسول میں پانچ وقت نماز قبول ہے غلامی رسول کا تقاضا ہی نہیں ہے دعوے لگا دیتا ہے موت بھی قبول ہے موتوں میں آمنی ہے وہ جیڑی حالات کے اندر بھی آمنی ہے رب العالمین ذرا اپنے پیارے محبوب دی غلامی دے اندر زندگی دے اندر موت بھی عطا فرماوے لیکن موت اس وقت نازل جلے زندگی غلامی رسول دے اندر گزرے سے دا نماز کو غلامی رسول دے اندر پڑھ سے دا ایویں دا آج غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے موت ہوتی نماز واسطے تے موت ہوتی میں غلامی رسول دے اندر بھی کھڑا ہے میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں ہی سبق کو یاد رکھو کہ غلامی رسول سے نماز بھی قبول ہے غلامی رسول سے تلاوت قرآن بھی قبول ہے غلامی رسول کے اندر حقوق عبادت حقوق اللہ بھی قبول ہے غلامی رسول کے اندر والدین دی خدمت بھی قبول ہے غلامی رسول کے اندر والدین دی اتباع کرنے بھی قبول ہے نہیں نظریہ رکھتے زندگی گزرے سے نفل غلامی رسول کے اندر موت بھی قبول ہے اگر ان چیزوں کو چھوڑ دے غلامی رسول بہت قبول کرے سے بات نہیں ہوگی میں حافظ صاحب آسن 2 منٹ کے اندر آپ کی حاضری پیش کرے سے سن بات محباب سنتا